بلے صاحب مجبوری سمجھیں اور ریولوشن کی جو قیمت ہے وہ اس کے بارے میں بھی نظر دوڑائیں. زیادہ ریولوشن کی بات پاکستان جیسے ملک میں دیکھ بھال کے کرنی چاہیے. خدا نہ خواستہ آ گیا تو کچھ نہیں بچے گا, نہ مدرسہ بچے گا, نہ یہ سیٹ بچے گا اور نہ نظام بچے گا. سب ایک بات کر لوں, دیکھیں افواج پاکستان ہماری حفاظت کرتی ہے, اس پہ حملے. علماء دین سے ہم گائیڈ لائن لیتے ہیں, وہ عالم ہیں, مطلب اسلام کو ہم سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں, ان پہ حملے. فرقہ وارانہ فسادات کی سازش ہے, یہ سب آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ بلے صاحب کی بات سنتے. جی میرا خیال یہ کہ یہ جو ہمارے عبدی صاحب کہہ رہے کہ جی آپ لوگ پہ استعفیٰ دے دیں, میرے خیال ہم نے استعفیٰ دے دیا. اس کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے استعفے کے بعد بہت ہے کہ سیاسی ابھی تک گرما گرمی, اور یہ حکومت انجیکشن پر چل رہا ہے, یہ کوئی مستقل آگے آپ دیکھیں گے. اس کا جواب یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایم آر ڈی کا ایک دور تھا, لوگ سڑکوں پر آئے, ایک مثال ہے یہ سسٹم آپ ہے چینج آف سسٹم, اس کو انقلاب زیادہ یا اصطلاحات ہوتا ہے پاکستان میں کہ اگر اس حکومت کو کوئی روڈوں میں آ کر عوام اس کو تبدیل کی, اسی حد تک یہ انقلاب ہوتی ہے. وہ انقلاب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ مدرسے رہیں گے نہ وہ رہیں گے, وہ چیز نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو اس کی ہمارے حکمران جس حد تک وہ ڈکٹیشن, میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اگر آج بھی خارجہ پالیسی پر وہ ریورس کریں, یا مطلب ہمارے جوائنٹ سیشن ہے, ہمارا پارلیمنٹ با اختیار نہیں ہے. طلعت صاحب ہم نے جوائنٹ سیشن میں ایک ریزولوشن پاس کیا کہ ڈرون حملے بند ہونی چاہیے, لیکن آپ نے دیکھا 2 گھنٹے کے بعد امریکہ کے تم کون ہوتے ہیں؟ ابھی ادھر انٹی امریکہ جو بھی ہے وہ الیکشن جیتے گا اگلے الیکشن میں, اور روڈ انٹی امریکہ کے حوالے سے. اور مذہبی آپ اینٹی امریکہ؟ بالکل جی. اچھا پکا ہاں بالکل. اچھا ہم نے جو ابھی اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروایا جو شٹر ڈاؤن, یہ پوری پاکستان کی ہسٹری میں اس سے زیادہ اسٹرانگ احتجاج مذہبی جماعتوں کے کسی اور جماعت نے نہیں کیا. یہ ایک عدم اعتماد ہے اور یہ ایک انقلاب اس کو سمجھا جاتا ہے. اس لیے میں اسی میں دوسری بات یہ ہے کہ عابدی صاحب کو چاہیے کہ جو خارجہ پالیسی ہے اس کی, اگر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت رہے اور اپنی کارکردگی, کرپشن, بے روزگاری, مہنگائی, ان چیزوں کو, ایک بندہ جا کر وزیر اعظم ملتان اس کے گھر کے سامنے خودکشی کرتا ہے. یہ انقلاب نہیں ہے. کیا ہے؟ اگر آپ مجبور کریں گے طلب صاحب, آج غریب لوگ 95% لوگ اگر اس کے 4-5 بچے وہ اپنے بچوں کو سمندر میں پھینکنے کے لیے تیار ہیں, خودسوزی پر لوگ تیار ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ حالات. اگر مصر میں جو ایک مضبوط حکومت تھی, تو یہاں تو الحمدللہ ہر ایک آزاد رائے رکھتا ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں اگر ایک لانگ مارچ امریکہ نے کہا ججز بال نہیں کرو, زرداری نکاح نہیں کرو, الہی اتحادی جماعت میں نکال کے نہیں کرو, لیکن ایک لانگ مارچ سے جہنم تک پہنچا, تمام کے خیالات تبدیل ہو گئے. امریکہ نے کہا جلدی کرو, اور 5:30 بجے رات صبح سویرے قومی یعنی خطاب قوم سے, وہی ریولوشن تھا. کسی ملک میں وزیر اعظم کا خطاب 5:30 بجے اس کی مثال نہیں ملتی. وہ پریشر میں آ کر اور ان کو کہا کہ جلدی بات. لیکن لیٹ می, آئی ایم شیور یو وانٹ ٹو ریسپونڈ. لیکن میر صاحب کو میں بیچ میں لانا چاہوں گا. میر صاحب یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں اور آپ کی جو ریلیز ہیں, مجھے تو یہ لگتا ہے یہ بھی سیفٹی والو ہی ہیں. یہ بھی لوگوں کو, آپ نے بھی اپنی ممبر بچانا ہے, آپ نے بھی اپنا پریولیج بچانا ہے, آپ بھی نہیں چاہتے کہ نظام کہیں تباہ نہ ہو جائے, تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا سیفٹی وال پرووائڈ کرتے ہیں. لوگ آ کے نعرے لگاتے ہیں, آپ کی باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں, پھر گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں. تو آپ بھی ریولوشن کی راہ میں حائل ہیں. دراصل ہماری نیت اور ارادہ ریلیوں کو سیفٹی وال بنانے کا نہیں ہوتا, ہرگز نہیں ہوتا. ہم تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں, کراتے ہیں, اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں. ایک صرف دوبارہ آنے سے پہلے تھوڑی سی بات, عابدی صاحب سے تھوڑی بات چل رہی ہے نا میری, تو وہ انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, میں نے پارشلی ایگری کیا کہ ہمارے ہاں کچھ سیفٹی والز ہیں. اب انہوں نے امپاورمنٹ آف پیپل کا ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ایک سیفٹی والو ہے, اور اس کی وجہ سے, اور یہاں ہے مسئلہ ہے کہ یہاں ہے نہیں وہ امپاورمنٹ آف پیپل. اور پارلیمنٹ کی امپاورمنٹ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کو انہوں نے ذکر کیا. میں ضمنی طور پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے جو کہا کہ اب یعنی یہ ایک ہے پیپلز پارٹی میں ایک ٹریڈیشن یا ایک روایت, اور جی پہلی دفعہ ہم نے یہ کام کیا. اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین جو ہیں, اور لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیاسی طور پر کاف لیگ اس طرف نہیں آئی, لیکن اس سے پہلے
پیپلز پارٹی اور نون تو اس وقت نہیں تھی، پی ایم ایل ہی کہلواتی تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی، تو اس میں وہ باریاں لگتی رہی ان کی حکومتوں کی، لیکن انہوں نے ایسا ضرور کیا ہے کیونکہ وہ سیاسی پارٹیاں ہیں. کاف کو سیاسی پارٹی نہیں تھی، یہ گروہ تھا جو پرویز مشرف کا گرد اکٹھا ہوا، تو وہ انہوں نے کیا اسی طرح کیا. مجھے یاد ہے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کمیٹیاں ان میں سے یعنی اسٹرینتھ کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر اسٹرینتھ کے مطابق اتنے کے چیئرمین یہ ہوں گے، اتنے کے یہ ہوں گے، اور یہ نہیں کہ ہم اپنی سلیکشن کریں گے، ایک آپ لے ایک ہم لے ایک آپ لے ہم، یہ ہوتا رہتا ہے. بڑی اچھی بات ہے یہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹیاں بھی امپاورڈ نہیں ہیں، ان کے پاس پاور نہیں ہے، بس وہ ان کی سجیسشن الماریوں کی زینت بنی ہیں، ان کی ریکمنڈیشن الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہے، رپورٹیں پیش ہوتی ہیں، کوئی ان پر عمل نہیں ہوتا. ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے مسلسل کوشش کی اور کوشش کر رہے ہیں کہ رولز میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ ایک دفعہ اگر ریکمنڈیشنز منسٹری نہیں مانتی، متعلقہ منسٹری، وہ دوبارہ کمیٹی کے پاس آئے، دوبارہ اگر وہ بھیجتی ہے تو پھر اسے ریجیکٹ نہ کیا جا سکے، اسے پہلے میں یہ چیزیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کر تو رہی ہیں لیکن بہت کم کام کر رہی ہیں. میں اپنی پہلی بات جو ہے نا اسے دہرانا چاہتا ہوں، امپاورمنٹ اور یہ جو والوز ہیں نا یہ گھستے چلے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر ایسا، اور دیکھیں نا آپ ان حالات میں جبکہ میڈیا بھی ہے، عدالتیں بھی ہے، سب کچھ کاروائیاں اسی طرح کی ہو رہی ہیں، اسی طرح کی ہو رہی. ایک منٹ اسی طرح کی کاروائی ہو رہی، اداروں میں اپنی مرضی کے لوگ، کرپشن کو اسی طرح برداشت کیا جا رہا ہے. کرپشن کی آج انہوں نے کہا یہ بغیر ثبوت کے کہا جائے چور. ثبوت تو کئی عدالتوں میں آئے اور گئے اور فیصلے بھی ہوئے. عدالت کو کیوں کہنا پڑتا ہے کہ اس آدمی کو نکالیں، اس آدمی کو رکھیں، یہ آدمی آنا سے، یہ تو حکومت کا کرنے کا، حکومت اپنے کرنے کا کام نہیں کر رہی.